اچھا، افراز صاحب خٹک صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ، اور یہ میرا فرسٹ ہینڈ نالج ہے، یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو، لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن بالکل ہی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں بس 2-3 مہینے آگے چلا جائے۔ تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھی 2-3 مہینے آپ کیوں آگے کرنا چاہتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے۔ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو پہلے بھی بڑی خراب تھی، اور 8 فروری کے بعد اگر 3 مہینے گزر جائیں گے تو پھر بھی خراب ہوگی، تو اس میں کیا لاجک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا نام لیتے ہیں، لیکن شاید چاہتے وہ یہ ہیں کہ 8 فروری سے پہلے پہلے کوئی مکمل طور پہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور کہیں سے اس کو جو ہے وہ ریلیف نہ مل جائے۔ لیکن کل رات کو جو ایک فیصلہ ہوا ہے قاضی صاحب کا، تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی واپس اسلام آباد نہیں گیا، میں نے یہیں پہ وہ فیصلہ سنا ہے کہ یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری سے تھوڑا آگے چلا جائے، میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنے موقف پہ خود ہی نظر ثانی کریں گے، اور جیسا کہ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں تو شاید اب الیکشن 8 فروری کو ہو جائے، اس کے ملتوی ہونے کے چانسز کم ہو گئے ہیں کل رات کے بعد سے۔ دیکھیں، ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب سینٹ کے اجلاس میں موجود تھے، اتفاق سے میں بھی اس دن وہیں پہ تھا۔ تو جمعے کا دن تھا، اور جمعے کی نماز کے بعد کچھ سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ میرے ساتھ گپے لگا رہے تھے، میں ان کے ساتھ گپے لگا رہا تھا۔ اچانک ایک آدمی آیا نامعلوم، اور وہ ان کو پہلے ایک بندے کو لے کے گیا، پھر دوسرا آیا، تو میں بھی اب بڑا پریشان ہوا کہ یہ سارے کدھر جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا ایک سینیٹر صاحب سے، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں اجلاس ہونے والا ہے، اجلاس ہونے والا ہے۔ میں نے کہا یار کبھی بھی جمعے کی نماز کے بعد اجلاس نہیں ہوتا، کون سا اجلاس ہونے والا ہے؟ وہ کہا اجلاس ہونے والا ہے، اجلاس ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد ایک پیپلز پارٹی کی خاتون سینیٹر نے کسی کو فون کرنا شروع کر دیا، جاؤں کہ نہ جاؤں، جاؤں کہ نہ جاؤں۔ میں نے ان سے پوچھا کیا ہونے لگا ہے؟ انہوں نے کہا بس کچھ ہونے لگا ہے، تو مجھے لگتا ہے مجھے نہیں جانا چاہیے۔ وہ نہیں گئی، اور اچانک 8-10 آدمی جو ہیں وہ نیچے اوپر اجلاس میں گئے۔ وہاں پہ دلاور خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، لیکن جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں نون لیگ سے جب شیر کا نشان چھین لیا تو وہ آزاد حیثیت میں الیکٹ ہو گئے، اور اب وہ کسی کے ڈسپلن میں نہیں ہے تب سے۔ تو انہوں نے قرارداد پیش کی کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا جائے۔ تو وہاں پہ سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے قرارداد کی حمایت نہیں کی، لیکن ان کا موقف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ دلاور صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے، اور بعد میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپوزیشن لیڈر بننا تھا سینٹ میں، تو وہ گیلانی صاحب کے ساتھ چلے گئے، پھر گیلانی صاحب کو چھوڑ کے پھر واپس آ گئے۔ آج کل کچھ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے کہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی قرارداد پاس کی، ان میں سے کسی کا تعلق نہ مسلم لیگ نون سے تھا، نہ پیپلز پارٹی سے تھا، نہ پی ٹی آئی سے تھا۔ پی ٹی آئی کا ایک وہاں پہ سکھ سینیٹر تھا گردیپ سنگھ، اس نے قرارداد کی مخالفت کی۔ تو وہ سارے کے سارے جو ہیں اکثریت اس کا تعلق تھا باپ سے۔ تو باپ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، تو اس صورتحال میں سولنگی صاحب کو داد دیتا ہوں کہ باپ کی مرضی کے خلاف انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے، اور میری نیک تمنائیں اور تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔